پیسہ، دھن، دولت ایک ایسی چیز جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کا ہر انسان سر توڑ کوشش کرتا ہے، جس نے جنگلوں میں رہنے والے انسان کا لائف سٹائل ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ انسان کو غاروں، سرنگوں اور جنگلوں سے نکال کر بلند و بالا اور آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگز میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ آخر پیسے نے انسان کو اتنا تبدیل کیسے کر دیا، اور یہ پیسہ کیسے بنا، اور اس کا استعمال کب شروع ہوا؟ انسانوں کی ہزاروں سالہ تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس چند منٹ کی ویڈیو میں۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسے سفر پر چلیں جس میں ہم آپ کو پیسے کی ایسی کہانی بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کا پیسہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی اپنی خود کی کوئی قیمت نہیں، مگر یہ دنیا کی ہر چیز کی قیمت طے کرتا ہے، اور ہم اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے کے بعد ہم اسے کسی اور کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم وہ چیز خرید سکیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور وہ انسان کاغذ کا ٹکڑا کسی اور کو دے کر اپنی پسند کی چیز خرید لیتا ہے۔ اس طرح یہ پیسہ پوری دنیا میں ٹریول کرتا رہتا ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنا پیسہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو پیسہ نظر آتا ہے وہ پوری دنیا میں 40 خراب ڈالر ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ 1300 خراب ڈالر ہے۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اسے کون بنا رہا ہے؟ یہ پیسہ جو پتھروں، سونا، چاندی، کاغذ کے ٹکڑوں سے ہوتا ہوا ایسا ہو گیا جو نظر ہی نہیں آتا، اور اس نے ہمیں اپنا غلام بنا ڈالا۔ آج سے تقریباً 17,000 سال پہلے پیسے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ 15,000 BC یہ وہ وقت تھا جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا۔ اس وقت انسان کا صرف ایک ہی مشن تھا، اپنے پیٹ کی آگ یعنی بھوک کو مٹانا، جس کے لیے وہ شکار کرتا تھا۔ شکار بھی ایک ایسی چیز تھی جو ہر روز نہیں ہوتی تھی، مگر بھوک ہر روز لگتی تھی۔ اسی بھوک نے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے لین دین پر مجبور کیا۔ ایک قبیلے کو تازہ گوشت کی ضرورت ہوتی تھی تو دوسرے کو ہتھیاروں کی۔ اسی طرح وہ اپنی ضرورت کی چیز دوسری اپنی چیز دے کر لے لیتے تھے۔ اگر کوئی چیز چھین کر لی جاتی تو وہ ایک بار تو شاید مل جاتی، مگر دوسری بار نہیں۔ لین دین میں دونوں کا فائدہ تھا۔ اس طرح جنم ہوا بارٹر سسٹم کا، یعنی چیزوں کا لین دین کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سسٹم کی شروعات میسوپوٹیمیم ٹرائب کی تھی۔ میسوپوٹیمیا اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں آج کل عراق ملک ہے۔ یہ سسٹم انسانوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ خوراک کی خاطر لڑنے والے انسان اب مل جل کر رہنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنے لگے۔ ہزاروں سال بعد انسان کی آبادی بڑھی، اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی، تو بارٹر سسٹم کی کمیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اتنے سارے لوگوں سے لین دین کرنے پر یہ یاد رکھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس سے کیا لینا ہے اور اسے کیا دینا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے انسان نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کی۔ انسان نے چیزوں کا حساب کتاب رکھنا شروع کر دیا، مگر یہ بارٹر سسٹم کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں لین دین کرنے والوں کا رضامند ہونا ضروری تھا۔ اگر پہلے آدمی کو دوسرے کی چیز چاہیے تو دوسرے کو بھی اس کی چیز کی ضرورت ہونی چاہیے، تب جا کے کہیں لین دین پوسیبل تھا۔ لہٰذا اس سسٹم سے ٹریڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب انسان کو ایسی چیز کی ضرورت تھی جو سب کی ضرورت ہو۔ یوں شروع ہوا پیسہ۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، یہ تھی کموڈیٹی منی۔ انسان نے ہر اس چیز کو پیسہ بنا لیا جو نایاب تھی، جیسے سونا، چاندی، ہتھیار، گائے، بکری، تمباکو، نمک، مور کے پنکھ، شراب، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی پیسے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ جی ہاں، اس وقت غلاموں کو پیسے کے طور پر استعمال کرنا بالکل عام بات تھی۔ کچھ علاقوں میں انسان لین دین کے لیے بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کرتے تھے جن کا وزن 5 ٹن تک ہوتا تھا۔ انہیں رائس سٹون کہا جاتا تھا۔ اسے ایک بار جہاں پھینک دیا جاتا تھا یہ وہیں پڑا رہتا تھا۔ بس یہ یاد رکھنا ضروری تھا کہ یہ کس کے کھاتے میں ہے۔ کموڈیٹی منی انسان کو لین دین تو آسان کر دیتی ہے، مگر اس کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی، اس بات کا اندازہ کرنا کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ ہر کموڈیٹی منی الگ قیمت رکھتی تھی۔ اب انسان نے ایک ایسی چیز کی ضرورت محسوس کی جس کی ایک خاص قیمت ہو اور زیادہ دیر تک رہے، کیونکہ جانور اور دوسری چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی۔ 600 قبل مسیح، آج سے تقریباً 2600 سال پہلے یونان میں شروعات ہوتی ہے ایسی کرنسی کی جو سونے اور چاندی کو پگھلا کر تیار کی جانے لگی۔ اس سے بننے والے سکوں پر مختلف قسم کے جانور چھاپ دیے جانے لگے۔ لوگوں کو دن رات کی محنت کے بعد صرف 2 سکے ملتے تھے، جس سے ان کی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے دنیا کا پہلا سکہ جسے لائڈین سٹیٹر کہا جاتا ہے۔ 1000 قبل مسیح میں
میں سکوں کی شروعات چائنیز نے کر دی تھی۔ لائڈنسٹیٹر کے بعد دنیا میں سکوں کی بارش ہو گئی۔ ہر بادشاہ نے اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اب ہر کوئی سکے استعمال کرنے لگا کیونکہ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنا تو آسان ہو گیا، مگر ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ کم ہو تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل تھا۔ 700 قبل مسیح یہ وہ وقت تھا جب انسان نے سمندر کے راستے دنیا کے مختلف حصوں میں ٹریڈ شروع کر دی، اور یہ ساری ٹریڈ ہونے لگی سکوں سے۔ مگر جتنے زیادہ سکے اتنا زیادہ وزن، اور سمندری جہاز میں وہ جگہ بھی زیادہ لیتے تھے۔ انہیں ٹرانسپورٹ کے دوران چوری کے خطرات بھی بڑھ گئے۔ اب انسان کو ایسی کرنسی کی ضرورت تھی جو ہلکی ہو اور اسے آسانی سے گنا بھی جا سکے۔ 1200 عیسوی میں اس مسئلے کا حل منگولین چائنا کے بادشاہ اور چنگیز خان کے پوتے کوبلا خان نے ایک حل نکالا۔ اس نے ایک درخت کی کھال سے دنیا کی پہلی پیپر منی تیار کر ڈالی، مگر لوگوں نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا کیونکہ کوبلا خان ان کی قیمتی چیزیں لے کر انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتا تھا، اور جو اسے لینے سے انکار کرتا اس کی وہیں گردن اڑا دی جاتی۔ اس پیپر منی کو IOU کا نام دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ میں تمہارا قرض دار ہوں، جب چاہو یہ کاغذ دے کر اپنی سونے کے سکے لے جاؤ۔ لوگوں نے اسے سونے چاندی میں بدلوانے کی بجائے اسی سے ٹریڈ شروع کر دی۔ یہ آئیڈیا پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ اس سے ایک ایسی طاقت نے جنم لیا جسے ہم بینک کہتے ہیں۔ پیپر منی کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریڈ بڑھ گئی۔ یہیں پر لالچی لوگوں نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے ان کے سونے کے سکے لے کر انہیں پیپر منی دینے لگے، اور بینک والے جتنے چاہیں پیپر منی چھاپ سکتے تھے۔ لوگ بھی پیپر منی جوک در جوک لینے لگے کیونکہ انہیں سونے کے سکوں کی چوری کا ڈر رہتا تھا۔ اب وہی بینک لوگوں کو پیپر منی ادھار دینے لگے، جس کی وجہ سے پیپر منی ہر طرف عام ہو گئی، جس کی وجہ سے انفلیشن یعنی مہنگائی سامنے آئی۔ جو چیز ایک IOU کی تھی وہ بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ اس بینک کے پاس اتنے سونے کے سکے نہیں تھے جتنے لوگوں کے پاس پیپر منی تھی۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی پیپر منی کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اپنے سونے کے سکے لینے کے لیے بینک کی طرف بھاگے، پر اس بینک کے پاس اتنے سکے نہیں تھے کہ وہ سب لوگوں کو دے پاتی۔ اب لوگوں کا بینک سے بھروسہ ختم ہو گیا، اور کئی سالوں تک کسی نے بینک پر غور ہی نہیں کیا۔ اب انہوں نے اپنے سکے چھپا کر رکھنے شروع کر دیے، انہی سے ٹریڈ شروع کر دی، جس سے پیپر منی کے سرکولیشن میں بہت کمی ہو گئی۔ 18ویں صدی برٹن نے ایک قانون بنایا کہ جتنے سونے کے سکے ہوں اتنے ہی نوٹ چھاپے جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا نے گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی کرنسی بنانا شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں امریکہ نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا۔ پیسے جب سے دنیا میں آیا ایک چیز اپنے ساتھ لایا، وہ ہے پیسے کی بھوک۔ اگر کسی کے پاس $1 کروڑ ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس $2 کروڑ ہوں۔ اسی لالچ کے چکر میں پیپر منی ایک ایسا طوفان لانے والی تھی جسے روکنا ناممکن تھا۔ اگر پیسہ زیادہ ہو تو آتا ہے انفلیشن، مہنگائی، جو خطرناک ہے۔ اگر کم ہو تو ہوتی ہے ڈیفلیشن، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی ڈیفلیشن کی وجہ سے امریکہ 1930 میں گریٹ ڈپریشن میں چل رہا تھا، جس کی تفصیل جاننے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چیزوں کی قیمت کم ہو گئی اور کمپنیاں اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں دے پاتی تھیں، جس سے امریکہ کی اکنامی کریش کر گئی اور لوگوں کے پاس پیسہ تھا نہ جاب۔ اس کا 1933 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے حل نکالا، ڈالر اور سونے کا رشتہ ختم کر دیا۔ اب جو تھا وہ تھی پیپر منی۔ اب دوبارہ بینکس نے سر اٹھا لیے، جس سے فائدہ اٹھانا انہیں اچھے سے آتا تھا، لیکن امریکہ نے صرف سینٹرل بینک کے اختیار میں دیا کہ وہ کتنا پیسہ چھاپے گی ملک کی ضرورت کے مطابق۔ اس کو اب بنا دیا گیا فیٹ منی۔ اس طرز کو پوری دنیا نے اپنایا، چاہے انڈین روپیہ ہو یا پاکستانی کرنسی، سب کا لنک اب سونے سے نہیں ہے، یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو گورنمنٹ اور پبلک کے اعتماد سے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جہاں بھی پیسہ ہے اس کی انفلیشن کی وجہ سے ویلیو کم ہو رہی ہے۔ اسی پیپر منی کی وجہ سے ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو گئیں۔ ہم اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور گن بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ اب انسان کو ایسی چیز کی ضرورت تھی جسے ہم پیسے کو دنیا کے کسی بھی کونے میں صرف سیکنڈ کے تھوڑے سے حصے میں بھیج سکیں۔ 1980 میں ہوا ای منی کا آغاز۔ ڈیجیٹل میں کروڑوں اور اربوں کی ٹرانزیکشن صرف چند سیکنڈ میں ہونے لگی، نہ چوری ہونے کا ڈر اور نہ گننے کی جھنجھٹ، اور بینکس کو اب پرنٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس کمپیوٹر پر کچھ نمبر ٹائپ کیے اور پیسہ بن گیا۔ لیکن اس میں بھی کمی ہے، ہیکنگ کی۔
اسے ہیک کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، اور انسان نے اس کا بھی حل نکالا جسے ہیک کرنا ناممکن ہے۔ اسے کہتے ہیں کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوئن۔ دنیا کی تمام بینکس کا لنکس گورنمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن یہ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس کا تعلق کسی بھی گورنمنٹ سے نہیں۔ اسے بنانے والے کا نام ستوشی ناکاموٹو ہے۔ اگر کوئی ایک بٹ کوئن کو ہیک کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی کرنسی کو لے کر انسان کی بہت زبردست تاریخ۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔